ویلکم بیک کلاسز صاحب. یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کا اجلاس ہوا ہے آج، اس کی ایکسکلوسیو سٹوری کیا ہے؟ بینکوں کو روزانہ $600 دیے جاتے رہے ہیں، $6 لاکھ دیے جاتے رہے ہیں، دے رہے ہیں. اچھا، یہ کنٹینیو رہے نہیں ہیں. آج کے دن بھی ہم نے $6 لاکھ. اور یہ کون دے رہا ہے؟ آج یہاں پہ سینٹ کی کامرس کی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور جیسے ایز اس کے حزب عادت تو میں گیا وہاں پہ. اچھی خاصی لمبی تھی اور بڑا ہیوج اس کا ایجنڈا تھا، ویری ہیوی ایجنڈا. اور بھی 3-4 بڑے اہم ٹاپک تھے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن جو میرا خیال ہے عام آدمی کو اس کے تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی لوگ جو عوام، بزنس مین، عام لوگ یہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ ہمارے اوپر ایک مطلب لیبل اس میں رہتا ہے. حالانکہ ہر چیز کا ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. ایون بیچارہ آپ کے گھر کا ڈومیسٹک اسٹاف وہ جو ہیلپر ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے اس پہ، چیزوں پہ جی ایس ٹی کے بعد جو آپ اور میں دے رہے ہیں یا کوئی ہم سے بڑے آدمی جو دے رہے ہیں. سو ایوری باڈی از پیئنگ ٹیکس، جس کو انڈائریکٹ وہ ٹیکسز کہتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کی وہ بات کرتے ہوں گے کہ شاید وہ کم ہے. اب یہ دیکھیں یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے. بس آئی واز شاکڈ. میرے لیے یہ چیزیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایل این جی کے معاہدے ہوئے جو فالٹی ہوئے تھے اور بہت اس کو شاید خاقان عباسی صاحب آج تو بڑے بیٹھ کے بھائی سنبھالو نہیں جاتے، لوگ بھول جاتے ہیں 2014-15 میں جنہوں نے جو فلوٹنگ ٹرمینل بنوائے تھے وہاں پہ اس کے لیے یہ جو آنی تھی گیس آنی تھی وہاں پہ جو ایل این جی آنی تھی، اس کے انہوں نے معاہدے کیے تھے 2 کو $5 لاکھ ہم دیں گے روزانہ کے. آج تک وہ $5 لاکھ لے رہے ہیں. حالانکہ وہ خود بھی کر سکتے تھے، پی ایس او کے ذریعے بھی لگ سکتے تھے. 13 بلین روپیز کے تھے، انہوں نے اس کے ذریعے نہیں لگوائے، پرائیویٹ پارٹی کے ذریعے لگوا کے ڈالروں میں پیمنٹ ہو رہی ہے. وہ یوز ہوں نہ ہوں، دہلی کا آپ نے ان کو $5 لاکھ دینا ہے. 2,75,000 ایک کے تھے، 2 لاکھ میرا خیال $24,000 دوسرے کے تھے. آج ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. اب دیکھیں وہ بھی دے رہے ہیں، دنیا بھر سے قرضے لے رہے ہیں آپ کے. ڈیلی کا $5 لاکھ آپ بھی دے رہے ہیں. 15 سال کے معاہدے ہیں. 2014 میرا خیال 2000 کب تک جائے گا، 5 سال مزید ان کے رہتے ہیں. آج انکشاف ہوا ہے ٹی سی پی پہ، یہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں آپ نے نیشنل سیکورٹی، یہ فوڈ کے جو ہیں آپ نے آئٹمز کم نہیں ہونے دینے. لوکلی طور پر کوئی ڈیزاسٹر آ گئی ہے، کلائمیٹک کوئی چینجز آ گئی ہیں، کراپ کم ہو گئی ہے، فلڈز آ گئے ہیں، آپ کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے، تو ملک میں اگر خطرہ پیدا ہو گیا، گندم نہیں ہے، چینی نہیں ہے، کاٹن نہیں ہے، دالیں نہیں ہے، یا کوئی اور آپ کے اونینز نہیں ہے، تو موسٹلی طور پر ٹی سی پی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہ وہ کروائیں، آپ باہر سے بائی کریں. اب ٹی سی پی کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہوتے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں کہ اب ہم ہمیں لون دیں. بینک ان کو کس پہ لون دیتے ہیں؟ کمرشل لون ہوتے ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں ہمیں 3 مہینے کے لیے دے دیں، 6 مہینے کے لیے دے دیں. جو ہی چیزیں آ جائیں گی ہم صوبوں کو، یا یوٹیلٹی کارپوریشن ہے، پاسکو ہے، اے جے کے ہے، کے پی کے ہے، بلوچستان، سندھ اور ادارے اسٹریٹجک ہمارے جو امپورٹنٹ ادارے ہیں ان کے لیے جب وہ آ جاتے ہوتے ہیں. اب سود لگ رہا ہے، ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، بینکوں سے ادھار لیا، آپ کے پاس تو ٹی سی پی کو حکومت نے پیسے تو نہیں دیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو یہ ادارے جو ہے پیمنٹ نہیں کرتے. جب پیمنٹ نہیں کرتے آپ کا سود در سود جو ہے نا آپ کا لگتا رہتا ہے. آج انہوں نے بتایا ویری شاکنگ فگر کہ آپ کا پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے. بینکوں نے انی مچائی ہوئی اور اتنا پیسہ کما رہے ہیں سود کے نام پہ، مارکیٹ کے نام پہ. آج انہوں نے یہ بتایا کہ ٹوٹل اس وقت جو آپ کے 13 کے قریب ادارے ہیں، ان اداروں کا جو آپ نے ٹوٹل ان کو پیسے ٹی سی پی کو دینے اور ٹی سی پی نے بینکوں کو دینے، جس پہ سود لگ رہا ہے جو انہوں نے آج کہا ہے $6 لاکھ روزانہ کا. مطلب ایکویلنٹ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو لیں تو $6 لاکھ ایک دن کا آپ دے رہے. 30 کے ساتھ اس کو ضرب دے لیں کہ کتنے $1 آپ کے مہینے کے بنتے، سال پہ چلے جائیں. وہ یہ کہتے تقریباً یہاں پہ وہ کہتے 260 بلین روپیز جو ہے نا انہوں نے بینکوں کا دینا ہے. اب اس میں سنیں ذرا، 105 بلین آپ کا وہ ہے، یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے جو قرضہ لیا تھا، 105 ارب. اگر آپ دے دیتے تو آپ پہ پیسے نہیں پڑنے تھے، پینلٹیز کم پڑنی تھی. اس میں سے اس 105 پہ 100 آپ کا 53 بلین روپیز آپ کا یہ سود ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اصل سے بھی آپ کے تقریباً کوئی 50 اس پہ کہہ لیں وہ زیادہ جو ہے نا ارب آپ سود آپ دے رہے ہیں، اصل پہ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. سو ڈیلی کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کی یہ حکومت پاکستان جو ہے، ٹی سی پی جو ہے، جو سارا پیسہ آپ سے اکٹھا کرتے ہیں، پیٹرول پہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ گیس پہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ جناب آپ کو سی این جی پہ اکٹھا کرتے ہیں، ڈیزل پہ اکٹھا کرتے ہیں، ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. آج بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کی چل رہی، یہ سارے پیسے ملا ملو کے الٹیمیٹلی واٹ یو ڈو از کہ آپ روزانہ کا $6 لاکھ ڈیلی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. 6 لاکھ کو ذرا آپ ضرب دیں کہ روزانہ کے کتنے پیسے بنتے ہیں آپ کے، تقریباً میں کو 280-85 روپے کا ڈالر ہے. ذرا ضرب دیں اس کو، سیدھا کتنے تک جاتا ہے یہ سارا، یہ پیسہ دے رہے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک انہوں نے ادارے کا بتایا، اس کا نام لینا بڑا ضروری ہے. آئی واز امپریسڈ. انہوں نے کہا جناب صرف پاسکو واحد ادارہ ہے، پاسکو
کہ جو ہمیں بالکل ٹائم پہ وہ دے دیتا ہے. ہم ان کے لیے اگر گندم منگوائیں, ویٹ منگوائیں, ان کو دیں تو کچھ دنوں بعد ہمیں دے دیں. واحد پاسکو ہے جس کی وجہ سے ہمیں سود جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں پڑتا. جو باقی اس میں جناب یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا سب سے زیادہ ہے, پھر منسٹری آف فوڈ اور آپ کی یہ ہے ان کا 104 بلین کے قریب ہے. پھر پاسکو کا وہ بتا رہے تھے بہت تھوڑے پیسے, انہوں نے کہا یہاں پہ غلط فگر ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ پاسکو کے زیادہ پیسے. اچھا سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے جناب ان کے پیسے دینے ہیں تقریباً 8 ارب ان کا دینا ہے. پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے 13 بلین کا ان کا ہے. کے پی کے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا تقریباً 10 بنتا ہے. اچھا بلوچستان والے ہیں 7 ارب ان کا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جی بی گلگت بلتستان کا ہے 5 ارب ہے. پھر اے جے کی حکومت ہے 1.6 بلین ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے اسٹریٹجک ہمارے ادارے ہیں ان کے پیسے بنتے ہیں کوئی تقریباً 1.2 بلین. پھر پاکستان نیوی کا ہے 173 ملین ہے. پھر اس کے بعد اگر منسٹری آف اگر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن وغیرہ آ جاتی ہے, وہ جن کو شوگر دیتے ہیں, سو وہ ہمارے اداروں کی داد دیں کہ ٹائم پہ پیمنٹ کرنے کی بجائے, ان کو دینے کی بجائے جو آپ نے دینے ہیں 5 بلین روپیز آپ نے دینا ہے اور اس پر آپ 153 بلین آپ سود دے رہے ہیں. اس ملک کی حالت دیکھ لیں, اس ملک کو چلانے والوں کی حالت دیکھ لیں, ہمارے پالیسیز میکر کا دیکھ لیں, ان کو اس ملک کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے. اور سینیٹر آج واقعی چیخ پڑے, اور مجھے مرزا وہ افریدی صاحب ہیں ہمت سے, اور بھی اس میں عبد القادر سینیٹر صاحب ہیں وہ بھی تھے, اور بھی اس میں اگر بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے اچھے سینیٹر اچھی اس میں کرتے ہیں, وہ ہو گئیں بہرام صاحبہ جو ہیں, پلوشہ بہرام صاحبہ تھیں. تو وہ سارے جو ہیں اس پہ بات کی. اور اسپیشلی میں کہتا ہوں جو مرزا صاحب نہیں ساری یہ ہو گئے اس میں افریدی صاحب جو سینیٹر ہیں, بس سب اس پہ حیران پریشان تھے چیئرمین کمیٹی کے کہ یہ اتنا بڑا دل ہے اس ملک کا پالیسی میکرز کا کہ بیٹھ کے روزانہ کا $6 لاکھ ڈیلی کا آپ دے رہے ہو. پیسے پتہ کب کے ہیں یہ؟ بعض پیسے سٹاک اپ ہوئے ہیں 2004 کے بینکوں سے قرضہ لیا تھا آپ نے, بعض 2006 کے ہیں, بعض 2016 کے ہیں. یہ جو پیسے بتا رہے ہیں آپ کو سارے یہ جو فگر دیے گئے. سو جناب وہ کہتے ہیں نا اب اس پہ یہ جو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پیسے نہیں ہیں تو آپ جو اچھا سیل کر یہ سوال اٹھا کے پیسہ جاتا کدھر ہے؟ اب وہ گندم باہر سے یہ بینکوں سے لیے, آگے آپ نے صوبوں کو دیے, صوبوں نے آگے ملوں کو دی ہوگی, ملوں نے یا یوٹیلٹی اسٹور کو دی ہوگی, انہوں نے بیچی ہوگی. وہ جو کہتے ہیں حکومت لے آتی ہے سبسڈیز. اب جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے, صوبے ہیں وہ گندم لے لیں گے, چینی لے لیں گے, دالیں لے لیں گے ان سے, لیکن پیمنٹ نہیں کریں گے کہ وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ حکومت نے سبسڈی اس نے آگے اناؤنس کی تھی فیڈرل حکومت نے, تو وہ دے گی آگے اس میں دیں گے. تو سبسڈی جو ہے آٹا مفت مل رہا ہے آپ کو, سبسڈائز مل رہا ہے, وہ سبسڈائز کوئی چیز نہیں ہوتی, مفت کوئی نہیں ہوتی. آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے نا انکریز. ایک اور چیز کا انکشاف ہوا آج, اگین بڑا دکھ ہوا, اس ملک کا جو این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن جو صوبوں کو پیسے جاتا ہے 4000 ارب بلکہ 4100 ارب صوبوں کو ملتا ہے بجٹ میں سے. اس وقت بجٹ کے مطابق یہ تقریباً 4000 ارب یا 3900 کر لیں ٹو بی ایگزیکٹ, سود جو ہے نا اب ہر سال اپنے قرضوں پہ دے رہے ہیں. سود 4100 یا اس میں ارب جو ہے وہ این ایف سی صوبوں کو ملتا ہے. اس کے اگینسٹ اب 2 مدوں میں پیسے پورے ہو گئے نا آپ کے, آپ کو تو ٹیکس اتنا نہیں ہوتا, باقی چھوڑ دیں, پی ایس ڈی پی چھوڑ دیں, اب ڈیفینس چھوڑ دیں, سوشل آپ سیکٹر چھوڑ دیں, تنخواہیں چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا, کہ 3900 بلین آپ سود کے پیسے دے رہے ہیں انٹرنلی طور پر, جو باہر والے دے رہے ہیں. آج پتہ چلے ڈالر $6 لاکھ جو علیحدہ سے دے رہے ہیں, $5 لاکھ آپ ان کو دے رہے ہیں. جو اتنے ملک کے فائنینشیل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی موٹی موٹی تنخواہیں, اتنے پروٹوکولز لے رہے ہیں, اور کب سے ملکوں کے اس ملک کے جو سینئر عہدے ہیں اس پر فائز ہیں, ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ یہ کس قسم کے فائنینشیل ڈیسیجنز لیتے ہیں جو یہ اس طرح کے پھر فیکٹس اینڈ فگر سامنے آتے ہیں؟ یہ قوم دیوانے نہیں ہے 3 حصوں میں بادشاہ. وہ ایک عمران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں, ایک نواز شریف صاحب کے دیوانے ہیں, اسے زرداری صاحب ہیں, اور کہیں سے تو شروع کریں گے نا. نہیں کریں گے یہ والی ہے کہ اپنے آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا کمیٹی میں کیا ڈسکس ہوا کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے حکومت پیسے دے ان کے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو بینکوں کو ملتے رہیں گے روز کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 105 بلین روپیز کا قرضہ ہے, پرنسپل اماؤنٹ 105, اس پہ 153 بلین کا سود ہے. وہ ان کے پاس مطلب وہ کمیٹی والے ریکمنڈیشن بھیج سکتے. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا, کریں گے نہیں اسی کی, یہ جو فائنانس کمیٹی کے ہمارے ممبر ہیں پرائم منسٹر, میری ایک سجیشن میں دے سکتا ہوں. اگر کوئی اس ملک کے ساتھ کوئی وزیر اعظم سنسیئر ہے, آئی ہوپ ایوری ون از, انوار الحق کاکڑ صاحب کی یہ روایت شروع کرنی چاہیے. یہ خود سینیٹر ہیں, خود یہ جاتے رہے کمیٹیز کے ممبر, اور بڑے دھواں دھار قسم کی ڈیبیٹ کرتے تھے, بڑا اچھا بولتے تھے کمیٹیز میں. ان کو کمیٹیز میٹنگ میں 2 گھنٹے نکال کے جانا چاہیے, ایسی کمیٹیز میں آنا چاہیے. ان کو پتہ ہو یہ فیصلے ان کے اینڈ پہ ہونے, کل کو نواز شریف کے اینڈ پہ ہونے,
عمران خان کے اینڈ پہ ہونے, بلاول کے اینڈ پہ ہونے, کہ آپ کمیٹی میں کہتا ہوں سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا $6 لاکھ روزانہ کا ہم دے رہے ہیں اور پیسے ہم نہیں دے رہے, بینک سے پیسے کما رہے ہیں. اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے لوگوں کو بڑی عجیب سی لگے گی. اس ملک کے وزیر اعظم کو چند اہم کمیٹیز کے جب اجلاس ہو, مہینے بعد ہو, 15 دن, ان کو ان میں بیٹھنا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, یہ مسائل دیکھنے چاہیے, اور بہت سارے مسائل وہاں پہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن اب پرائم منسٹر کہے گا میری شان کے خلاف ہے, میں اب کمیٹی میٹنگ میں جا کے بیٹھوں اور یہ تقریریں سنوں اور باتیں سنوں. بہرحال جناب, یہ قوم جانے اور قوم کے لیڈر جانے, جن کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے پوری قوم.